اچھا جی، اب بات کرتے ہیں کیونکہ 5:15 کا وقت ہو گیا ہے، کچھ دیر باقی ہے، اب کافی دیر باقی ہے ابھی، کافی دیر ایسا لگا، ایک منٹ بڑا بھاری لگتا ہے 5 بجے کے بعد، عصر کے بعد جناب. تو روزے کی حالت میں ہم لوگ بہت ساری چیزیں کیونکہ کھا رہے ہوتے ہیں، پکوڑے سموسے یہ چیزیں بے ربط کھا رہے ہوتے ہیں چلتے پھرتے. اچھا کیا ہوتا ہے گھر میں وہ جو پکوڑے بنتے ہیں اس وقت تو ہم اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ٹیبل پہ نا وہ کور کر کے رکھ دیے جاتے ہیں، چلتے پھرتے چائے بنا لی، 10 بجے پھر چائے بنا لی، 11 بجے وہ کھاتے جا رہے کھاتے جا رہے. اچھا اس وقت ہم 2 پکوڑے لے لیتے ہیں نا خود کو، چائے کے ساتھ ایک ہی تو کھا لیں نا، 2 کھا، لیکن جو اس کے بعد جو سینے میں جلن مچتی ہے تو جی یہ ایک بڑا معاملہ ہے کہ انسان کا جو معدہ ہے 10 سے 12 گھنٹے 13 گھنٹے میں کہوں گی، 13.5 گھنٹے خالی رہتا ہے. اور تو جب ہم اس میں ایسے لوازمات جاتے ہیں تو پھر اس میں شدید جلن ہوتی ہے، پیٹ درد ہوتا ہے، اور طریقہ کار نہیں ہوتا نا صدف. بیسکلی ہونا یہ چاہیے کہ آپ کھجور سے روزہ کھولیں، اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا پانی پئیں، پھر اس کے بعد فروٹ تھوڑا سا کھا لیں. اگر اول تو جہاں تک میرا ماننا یہ ہے کہ آپ یہ تلی ہوئی چیزیں روزانہ کی بنیاد پر آپ کو کھانی ہی نہیں چاہیے. اگر ٹھیک ہے یہ بہت اپیلنگ ہوتی ہیں لیکن آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ زیادہ تر جو ہے وہ ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ کھا لیں، کیونکہ جتنا زیادہ تلا ہوا ہوتا ہے، اور خاص طور پر گھر کے اندر نہیں باہر کے جو آئٹمز ہوتے ہیں نا وہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان. ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ، ہاں مطلب اٹس ڈویبل، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. چل آگے بڑھتے ہیں جی. لیکن کیا کریں جی، اس تیزابیت سے کیسے بچا جائے، کون سی ایسی غذا کھائی جائے، کیا کھایا جائے؟ اس کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں حکیم محمد امجد اسماعیل صاحب. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. بڑے مسائل ہیں خاص طور پہ رمضان میں، تیزابیت بھری چیزیں کھا رہے ہیں، اس پہ ہاتھ روک نہیں پا رہے ہیں، پھر شکایت بھی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے. تو ذرا بتائیں روٹین کیا ہونا چاہیے، کس طرح احتیاط کریں جو ان ساری کیفیات سے بچیں؟ جی بہت شکریہ. بڑا ایک ایسا ٹاپک جس سے میرے خیال میں کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے. لیکن ایک عجیب سی بات یہ دیکھنے میں آتی ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو چونکہ پیچھے ایک روحانی کانٹینٹ ہوتا ہے، ٹائمنگ مینجمنٹ بہت اچھی ہوئی ہوتی ہے، تو باوجود انتہائی بدپریزی کے ہم اس لیول پہ ایسیڈیٹی کا شکار نہیں ہوتے جیسا کہ نارمل ڈیز میں ہوتے ہیں. جی تو اس میں اگر تھوڑی سی مینجمنٹ کر لیں، جیسے آپ نے خود کہا کہ بھی یہ جو فرائیڈ آئٹمز ہیں اس سے ہم تھوڑا سا اوائڈ کر لیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بیسن اور تلی ہوئی چیزیں اور اس طرح کی چیزیں، سموسے پکوڑے، یہ بہت زیادہ ہمارے یہاں جو ہے اس کا استعمال فریکوینٹلی ہوتا ہے. تو اگر ہم اس سے بچ جائیں تو کافی حد تک ہم اس سے جان چھڑا سکتے ہیں. اور ٹائمنگ کی مینجمنٹ جو ہے وہ بہت ایک اس میں رول پلے کرتی ہے. ایسیڈیٹی خاص طور پہ جو اوبیس لوگ ہیں، موٹاپے کی طرف مائل لوگ ہیں، ان میں یہ ایسڈ ریفلکس جو ہے یہ بہت زیادہ گڑبڑ کرتا ہے. اچھا ایک اور چیز، یہ صرف افطار میں نہیں سحری میں بالخصوص ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کھانا کھایا کیونکہ پورا دن گزارنا ہے، اس کے بعد آپ نے پانی جو ہے وہ تھوک کے حساب سے انڈیلا، تو وہ بھی اس کے بعد پھر آپ ظاہر آرام بھی آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ فوراً آپ لیٹ گئے، تو اس کا بھی ایسڈ ریفلکس سے تعلق ہے. تیز مسالے والے، ہاں وہ تو آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کیسے کھانے رکھتے ہیں. اور لیکن میں نے وہی کہا نا کہ ہمارا ایک ٹرینڈ ہے کہ ہمارے یہاں آپ بازار میں دیکھیں گے سموسے پکوڑے یہ بے تحاشا، یہ 3-2 ٹائم فولڈ جو ہے یہ بڑھ جاتی ہیں چیزیں. تو اس سے آپ کیسے مینیج کر سکتے ہیں کہ بہت اچھا روٹین ہے کہ آپ سمپل کھجور اور پانی سے روزہ کھولیے. بہت ہوا تو آپ نے کوئی ایک ٹرینڈ ہے ہمارے یہاں لال شربت کا، تو اس کا آپ کچھ تھوڑا سا سپ لے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ کچھ فروٹ چاٹ وغیرہ سے اگر اپنے آپ کو مینیج کر لیں، پھر آپ ایک نماز کے بعد آپ نارمل روٹین میں جو کھانا ہوتا ہے وہ کھا لیا جائے تو آپ کافی حد تک اس چیز سے بچ سکتے ہیں. پھر کافی کا استعمال، چائے کا استعمال، خاص طور پر بہت زیادہ تیز بنی ہوئی چائے، پھر کولاز یا سوڈا جو ہے اس طرح کی چیزیں، چاکلیٹس، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل کر ایسڈ کو انہانس کر رہی ہوتی ہیں. اسٹریس اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، اسٹریس ہوتا ہے، ایسڈ کانٹینٹ کو بڑھا دیتا ہے. پھر جو لوگ تھرو آؤٹ دا ایئر یہ جو پین کلرز ہیں، خاص طور پہ ہمارا یہ جو بروفین اینسڈز جو ہیں، اس کا استعمال جو ہے یہ بیسیکلی ہمارے معدے کی جو لائننگ ہے اس کو تھن کر دیتا ہے. وہ ڈیفینس لائننگ ہے بیسیکلی. وہ جب وہ ڈیفینس لائننگ ویک ہوتی ہے تو ایسڈ جو ہے وہاں اٹیک کرتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں اچھا اس کے اندر کوئی مطلب کوئی ایسی چیز جو ہم اس کے اندر استعمال کر سکیں اگر ایسڈ ریفلکس ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، ایک تو پریونٹیو میجرز ہیں، پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہو گیا ایک مسئلہ کہ اب سینے میں جلن ہو رہی ہے اور آپ کو پتا ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، I've been through this، تو اس کا کیا کیا جائے پھر؟ اس میں میں اب سجیسٹ یہ کرتا ہوں کہ ہم جیسے اسبغول ثابت مسلم جو ہوتی ہے، اچھا
بھوسی نہیں، اسفغول مسلم، وہ الگ ہوتے ہیں، وہ الگ، وہ بیج ہوتے ہیں بیسیکلی. اچھا. اور اس میں آپ جب آپ پانی میں ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے بہت زیادہ لعاب اس میں آپ کو ملے گا، تو وہ کوٹنگ کر دیتا ہے. اور اس کی ٹائمنگز کیا ہوں؟ اس کی ٹائمنگ وہ یہ ہے کہ آپ خالی پیٹ لیجئے اس کو. اچھا. اور وہ کوٹنگ کر دے گا اور آپ وقتی طور پہ، لیکن یہ صرف اور صرف یہ ایک وہ ہے پریونٹیو میجر ہے، یہ ریگولر آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، ڈیلی نہیں کر سکتے، نہ آپ کو اتنا اثر کرے گا. تو ہم نے اس طرح اس کو بچت ہو سکتی ہے. اور یا پھر کوئی ایسی چیزیں جیسے مثال پر فروٹ چاٹ کی بات ہوئی، اس میں مسالہ نہ ہو، سمپل آپ فروٹس کھائیے. اچھا، ایک چیز مجھے بتائیے گا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ مسلم، جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک بیج ثابت، اس میں، اور یہ جو بھوسی ہم نارملی تو ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہوتا ہے کسی بھی برانڈ کے ہم لا کے بھوسی لا کے پانی میں گھول کے یا پھر اس کے علاوہ پھانک لیتے ہیں تو وہ اتنی مؤثر نہیں ہوتی. اچھا، اس میں جو ہے نا وہ فائبر کانٹینٹ آپ کو اچھا خاصا مل رہا ہوتا ہے بھوسی کے نتیجے میں. اچھا. لیکن یہاں یہ استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آپ خود تجربہ کر لیجئے کہ آپ 2 چمچے گلاس میں ڈالیے تو آپ کو لگے گا، ایون آپ منہ میں بھی رکھیں گے تو آپ کے منہ میں چپک جاتا ہے وہ. اچھا. اور وہ اتنا اس میں وہ جو ایک کانٹینٹ ہوتا ہے چکناہٹ والا، وہ لعاب جیلیٹن والا، وہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ ایک کوٹنگ ایفیکٹ جو ہے پورے میدے میں. یہ تو بڑی اچھی چیز ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ تو چلے ہو گیا، اور اس کے علاوہ کیا کوئی چیز؟ اس کے علاوہ تو یہی ہے کہ آپ بدہضمی سے بچنے کے لیے کیا کر لیں؟ چلیں، یہ تو ایک. اچھا، اس میں ایک قہوہ سجیسٹ کر دیتا ہوں لوگوں کو. اس میں سونف ہے 2 چمچی، پودینہ کوئی 15-20 پتیاں، اور ادرک ایک چھوٹا ٹکڑا 1 انچ کا، 4 چھوٹی الائچی، اور میٹھا سوڈا، جو افورڈ کر سکے میٹھا سوڈا. ہاں، یہ سارے کچن آئٹم ہیں آپ کے کچن میں. یہ الائچی بہت مہنگی ہے. ہاں، 4 چھوٹی الائچی سے میرے خیال میں کوئی ایشو نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے کچن میں اویلیبل ہیں. یہ آپ نے سوڈا بھی، میٹھا سوڈا 2 چٹکی. تو آپ اب وہ چونکہ الکلی ہے، ہم ایسڈ کو اگینسٹ وہ کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں مل کر جو ہے وہ سارا جو ایسڈ کانٹینٹ ہے اس کو نہ صرف نیوٹرلائز کرتی ہیں بلکہ ہاضمے میں مدد دیتی ہیں. ادرک آپ کو پتہ ہے ایک بہت اچھا اس کا جو پودینہ اپنی وہ ہے ایک افادیت ہے. سونف بہت اچھا ہاضم ایک چیز ہے، عرق کے طور پہ بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں مل کر جو ہے اس سارے مسئلے سے جو ہے آپ کو کافی حد تک. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جیسے مارکیٹ میں یہ جو آج کل سفید رنگ کے بڑے شربت تھوک کے حساب سے بک رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ میڈیکل سٹورز وغیرہ پہ بھی جائیں تو انہوں نے سب سے آگے وہی رکھے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے بڑے مسائل ہیں، تو ان کے کوئی وہ مفید ہوتے ہیں یا ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ بھی ہوتے ہوں گے؟ اچھا، دیکھیے اس میں بات یہ کہ اس وقت ہم جس اس میں زندہ ہیں، ہمارے یہاں کوئی کوالٹی ایشورنس نہیں ہے کسی بھی چیز میں، نہیں ہے. ایون کسی ہائی فائی لیول پہ بھی آپ جائیے تو وہاں آپ کو کوالٹی جو ہے وہ اس کو اللہ یہ کہ آپ کے سامنے کوئی چیز مینیج ہوئی ہوئی ہے، بنی ہوئی ہے، تو آپ اس کو استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ بہت مشکل ہے یہ بات، اس کا جواب دینا کہ وہ جو چیزیں ہیں وہ کیسی ہیں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ آج کل ظاہر ہے کہ آپ پریکٹس کرتے ہیں، آپ کے پاس سب سے زیادہ شکایت ماہ رمضان میں لوگ کیا لے کے آتے ہیں؟ ماہ رمضان میں ہمارے یہاں شکایت آتی ہے سب سے زیادہ ایسڈ ریفلکس کی آتی ہے. اچھا. اور اس کے نتیجے بھی میں نے کہا نا کہ پہلے سے ہی جو لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو تو ہم ہدایت دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے. اور اس میں بھی وہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں جو کہ پہلے سے اس کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز جو ہے وہ نیند کی کمی سے متعلق جو مینجمنٹ ہم نہیں کر پاتے. آج کل نماز لیٹ ہوتی ہے، پھر تراویح ہے، پھر جلدی اٹھنا ہے آپ کو، پھر ٹائم پہ صبح یا آفس جانا ہے. تو بہت کم یہ کلچر ہے کہ لوگ باقاعدہ سحری میں اٹھتے ہیں، وہ جاگتے ہی رہتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اس کے نتیجے میں بہت ساری کمپلیکیشنز، اور اس میں یہ ایسڈ ریفلکس اس کے نتیجے میں بھی پیدا ہوتا ہے نیند کی قلت کی وجہ سے. تو اس کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے، وہ مینیج کیجیے. ٹھیک. تھینک یو سو مچ سر. ہمارے ساتھ آپ نے جو اس وقت ایک تو کہوے کی ریسیپی اور بہت ساری باتیں شیئر کی جی. ہوپ فلی آپ آپ نے مرغ مسلم سنا ہوگا نا، وہ پورا مرغ ہوتا ہے، اس کو وہ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ثابت یہ جو اسپغول ہے اس کو استعمال کریں، بڑا فائدہ مند چیز ہے. آپ کے میدے میں ایک لائننگ بنا دے گا، ایک کوٹنگ کر دے گا، تو آپ کو جلن وغیرہ نہیں ہوگی. بیج فارم. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس ان دی شو. اور اتنے مفید مشورے جی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں.